بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں رضوان جاران. ناظرین 5 نومبر کو امریکہ کے صدر کا انتخاب ہونا ہے اور صورتحال بہت دلچسپ بن چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی سزا معطل ہو چکی ہے. جو فورن فلموں کی اداکار تھی اس کو جو رقم دینے والا معاملہ تھا وہ سزا معطل ہو چکی ہے، اور اس وقت بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ آمنے سامنے ہیں. ناظرین اس وقت امریکہ کے سامنے جو ہے وہ 2 بڑے چیلنجز ہیں، ایک غزہ جنگ اور ایک یوکرائن کی جنگ. ناظرین جو ڈبیٹ ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان، اس میں بائیڈن جو ہے وہ کمزور نظر آئے اور انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ ڈبیٹ میں سو گئے تھے، لیکن وہ دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. بائیڈن کے بعد اگر ڈیموکریٹ میں اگر ٹرمپ کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ مشل اوباما ہے، لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا اگر بائیڈن اس ریس سے باہر نکلتے ہیں. تو کیا منظرنامہ بننے والا ہے؟ امریکہ کی صورتحال، اکانومی، یوکرائن جنگ اور غزہ کس طرح امریکہ کے اوپر جو ہے وہ ایک سائے کی طرح منڈلا رہی ہے. منظرنامہ کیا بننا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن کے ذائچے کیا کہتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا مستقبل کیا ہے، یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی، the very famous astrologer, business consultant and religious scholar. جی اسامہ صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو بھائی ٹرمپ اور عمران خان ایک جیسے ہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ کو بھی تو نہیں زیر کیا جا سکتا، لیگل سائیڈ اس کی مضبوط ہے اور آگے اپ کمنگ ٹائم میں بھی اس کو گرایا نہیں جا سکے گا. اور فی الحال کی جو کرنٹ پلیسمنٹ جا رہی ہے وہ اس کے فلی سپورٹ میں رہے گی. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے 15 اکتوبر کو ایسا ایک تبدیلی آئے گی جو کہ ان کے عجیب سی ساخت کر دے گی الیکشن کی. جیسے کہ ابھی جو ایک فیز چل رہا ہے جب ہم سیٹرن کو ریٹروگریڈ دیکھ رہے ہیں جس میں عوام نے اکٹھے ہونا ہے، پولیٹیکلی کوئی نئی راستے سورسز، مطلب انہوں نے مینجمنٹ کے نئے طریقے وضع کرنے ہیں، عدلیہ نے اپنے رولز پلے کرنے ہیں، اور لوگوں نے بڑا اسٹیٹس کو چیلنج کرنا ہے بیسیکلی. تو یہ سب کچھ ہو کے ختم ہوگا 15 اکتوبر کو. اب 15 اکتوبر کے درمیان کہانی، اس کا مطلب ہے جو کیسٹ ہے وہ اور طرح چلے گی. جیسے ہی 15 اکتوبر اوور ہوگی اس کے بعد یہ کیسٹ تھوڑی سی بدلنے لگے گی، اس میں تبدیلی آئے گی. سیٹرن کیونکہ دوبارہ اپنی موشن دوسرا اختیار کر لے گا. ابھی ریپلیس، ابھی پوزیشن نہیں چینج کر رہا، صرف اپنا موشن چینج کرے گا. اب آپ سمجھیں کہ اگر 15 اکتوبر تک یہ ہوگا تو اس کے بعد 15 دن نومبر تک کے، اور 5 نومبر تو 20 دن. 20 دن میں یہ ہے کہ جتنا زبردست مومنٹم بنے گا بیسیکلی جو کہ ٹرمپ کو فیور کرتا ہے، این آخری 20 دن میں کچھ ایسا ہو کہ اس میں کمی آ جائے. یہ ہے میری پریڈکشن. ہر بندے کا آپ کو پتا ہے اپنا ایک ریڈنگ سٹائل ہوتا ہے، میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں. ٹرمپ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ سٹرونگ، لیگل سائیڈ مضبوط، ہر چیز اس کی فیور میں اب سے جائے گی. اس ٹائم عوامی رویہ بھی اس کو فیور کرے گا جیسے عوامی رویہ نے عمران خان کو فیور کیا پاکستان کے معاملے میں. کوئی جس طریقے سے پاکستان کا الیکشن تھا، لگتا ہے کہ اس کے بھی ریزلٹس قریب ایسے بن سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ ٹرمپ کا ذاتی سٹار، ذاتی حالت، ذاتی سچویشن یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو زبردست سٹائل سے وہ جیسے کہتے ہیں نا سنک کرے گا، اور آتی ہر قسم کی بال کھیلے گا، اور جتنی بالیں زیادہ پھینکیں گے اتنا تیز ہوتا جائے گا، مطلب اتنا ہی زبردست ریزلٹ دے گا بیسیکلی. بلکہ اگر اس پہ یہ کیس ویس اور اس طرح کی چیلنجز نہ پھینکے گئے تو تب وہ ویک ہو سکتا ہے، مطلب تب وہ اتنا اچھا پرفارم نہ کرے. لیکن اگر اس کو چھیڑتے گئے جیسے عمران خان کو چھیڑتے گئے تو پھر پرفارمنس آتی گئی. تو بیسیکلی یہ سچویشن نظر آتی ہے. چانسز اس کے زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن کیونکہ 15 اکتوبر تک کافی زیادہ یہ اچھی کمپین کھڑی کر چکا ہوگا، لگے گا ایسے ایک دم کہ عوام ساری کی ساری لپیٹتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن یہ جو اگلا 20 دن کا ہے اس میں اچانک لگے گا کہ کچھ ایسا ہو کہ اس میں کوئی ڈکلائن آ جائے.
اب یہ پلانیٹری چینج ہے، ظاہری بات ہے اس کو ہم وہ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی مجھے تو ٹرمپ کے معاملے میں یہ نظر آتا ہے. باقی یہ بھی ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ اگر اب ویسے دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی جو ابھی تک جو حکومت چل رہی ہے، کوشش تو یہی ہوگی ان کی کہ یہی حکومت آگے کنٹینیو کرے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس نے اپنے ڈیڈ کے پلان دیے ہوئے ہیں. اسلحہ بیچنے کا پورا انتظام ہوا ہے اس ٹائم. پوری دنیا میں جنگیں منہ کھول کے کھڑی ہیں. ایک دم امریکہ کو ایک بہت موٹی رقمیں ملنے کا جو ہے اسلحے کی ڈیلز ہونے کا، اور وہ سارا انتظام ہوا ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ تو دیکھیں بیسیکلی بڑی ایموشن سے آ رہی ہوتی ہے. وہ یہ سوچتی ہے کہ ہمارے اس ٹائم ڈیڈ کی کیا صورتحال ہے، تنخواہیں، میکنزم، ڈیوٹیز. بس وہ ان کی ذہن میں یہ سیاسی کہانیاں نہیں ہوتی، یہ انقلابی باتیں نہیں ہوتی، یہ اصولی باتیں نہیں میٹر کرتی. ان کے لیے میٹر کرتا ہے کہ امریکہ کے خزانے کتنے بھرے ہوئے ہیں یا نہیں بھرے ہوئے، کتنا اس میں. اور یہ ایک رجیم ہر ملک میں ہر جگہ چلتی ہے اسی طریقے سے، جو اس کو زیادہ اپنے باپ کا سمجھتی ہے اور اس ملک کو رن کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم انہوں نے انڈیا کو بھی بالکل فریم کر لیا ہے اچھا اسلحہ بیچنے کے لیے. اسی طریقے سے عرب ممالک میں بھی انہوں نے اپنی، اسرائیل کو اس ٹائم دیکھیں کتنا بڑا شور مچا رہا تھا جی، یہودی لابی بڑی سٹرونگ ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑا دنیا میں. اس ٹائم ان کو کتنا اسلحہ بیچ چکے ہیں اسرائیل کو. اسرائیل خود ایک اسلحہ انڈسٹری تھی بیسیکلی، لیکن اس کا اپنا بھی چلوایا ہے. اس کو خود بھی کرائے کی مد میں سیکیورٹی گارڈ جیسے ہوتے ہیں نا علاقے کے، سیکیورٹی گارڈ ہائر کیے ہیں. تو یہ لوگ گئے ہیں تو آیا مفت میں چلے گئے. ڈیفینیٹلی یہ کچھ نہ کچھ گینز لے رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوگی. ابھی اور بھی ملکوں کا اسلحہ بیچنا ہوگا، ادھر جا کے کھڑے ہوں گے، کوئی تماشا لگے گا، پھر اسلحہ بکے گا. یہ سارا بیسیکلی اس ٹائم اصل تو چائنا کو بندہ پوچھے نا کہ ایک ٹائم تھا اچھی بھلی سلیکون ویلی ادھر تھی، آئی ٹی میں امریکہ ایکسل کر رہا تھا. جو جاپان اور یہ گئے، اس کی چائنا، ان دونوں نے اس کی جنرل الیکٹرک، جنرل موٹر سب کا ساتھ لیا. اب اس کے پاس بیچنے کو چھوڑا ہی اسلحہ صرف امریکہ کے. تو اب وہ کیا کرے بیسیکلی. تو یہ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک سائڈ سے کسی کی بینیفٹ اور دوسری سائڈ پہ موت. پھر قدرت کا نظام دیکھیں کہ چائنا نے ڈالرز میں سیو کیا، امریکن ڈالرز میں، کیونکہ اس کی ایکسپورٹ پوری دنیا میں پھیل رہی تھی تو ڈالرز میں ہی کر رہا تھا. اب امریکہ کی موت اس کے اپنے ڈالر کو زیرو کرتی ہے. امریکہ کا زوال ایک چائنا کا بیسیکلی زوال ہو گیا. چائنا نے 2010 میں یہ ریلائز کر لیا کہ ہم پھنستے جا رہے ہیں اس اکنامک ان کے چال میں، کہ ہم اکٹھا تو ڈالر ہی کر رہے ہیں، ہماری ویلتھ تو کاغذ ہی ہے. جس کو امریکہ صبح زیرو کر دے تو ہماری ساری دولت گئی، جو اتنا عرصہ ہم نے کمایا پوری دنیا سے وہ زیرو. اس کے بعد چائنیز استاد ہے، انہوں نے سوچا کہ ہم گولڈ اکٹھا کرنا شروع کریں. تو بیسیکلی پوری دنیا میں چائنا نے گولڈ اکٹھا کرنا شروع کیا. اور اب چائنا نے کافی حد تک، مجھے لگتا ہے آج تو 14 سال گزر گئے، اب تک کافی ڈالر سے زیادہ گولڈ پہ کر گئے ہوں گے اپنے ایسے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں آج بھی سب سے بڑی جو بڑی آن بانگ گروپ یا اس کے ریئل اسٹیٹ کے بڑے گروپس ہیں جو آج مانگ لیں پیسہ بیچیں اور پیسہ مانگیں تو امریکہ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ صورتحال اوور آل ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہم نے پچھلے بھی ایک یوکے کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ دنیا میں جب ڈیٹ بڑھ جاتے ہیں تو ایک ہی طریقہ کار گزرا ہے اب تک کہ ان لوگوں کے پاس، جس میں ہم جنگیں کرا کے جان چھڑاتے ہیں اس ڈیٹ سے. جیسے آپ کے بڑے سیاستدانوں نے کیا، آپ کو تو کبھی نہیں ہوا، بلکہ اس میں ایک بڑی زبردست فریز ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے $1000 آپ نے لیے ہیں بینک سے تو بینک آپ کو آن کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے $millions لیے ہیں تو آپ بینک کو آن کرتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے. اور اسی لیے یہ جو جب سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے پھر ڈیفینیٹلی مادہ، کیونکہ اسی لیے تو مادے کی بات تھی کہ مادے کو اسلام ڈسکریج کرتا تھا، اور اب مادہ ہی سب کچھ ہے تو مادے ہی کے لیے سب ہو رہا ہے، انسان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تو یہی ہوگی ان کی، جیسے پوری دنیا میں، جیسے ادھر کوشش تھی کہ مودی کلین سویپ کرے، ادھر کوشش تھی کہ ہمارے وہ جو
क्या कहते हैं मासूम भोले भाले आए थे लंदन से, उनको करने की कोशिश थी, कहीं कुछ और था, इधर अब इनको होगा कि बाइडन ही दोबारा आए, सारी चीजें। लेकिन जमीनी हकायक ये हैं कि यूरेनस की जो तब्दीली के इम्पैक्ट्स हैं वो अभी खड़े हैं, वो तब्दील हो ही रहा है, कौमें तब्दील हो ही रही हैं, नेशंस में पार्टियां डिफरेंट जो नीचे थी वो ऊपर आ रही हैं, वो सारा तब्दीली आ रही है, रजीम पूरी दुनिया की असल में बेसिकली चेंज होने को है। लेकिन इस मॉडल में जब हम ट्रम्प का देखते हैं तो बिल्कुल जबरदस्त नजर आता है। लेकिन ये जो सैटर्न की मूवमेंट इनके इलेक्शन से 15 दिन पहले चेंज हो जाएगी, उससे मुझे लगता है कि वो जो फ्यूल आ रहा होगा ट्रम्प की बेसिकली एक कैंपेन में, वो अचानक ऐसे लगेगा खत्म हो गया। अब आई डोंट नो उस वक्त क्या होगा, आज हम बड़ी दूर बैठे हैं उस वक्त से, उस टाइम से, और आपको पता है मेरे नक्शे बस ऐसे ही होते हैं। और बल्कि आप अब उसकी कोई स्पीच किसी दिन निकालें और मेरे वो जुमले निकालें, वो कहीं ना कहीं मैच कर रहे होंगे कि जब मैंने कहा था कि ट्रम्प इस दफा कैंपेन ही ये करेगा कि बाइडन ने हमें जंगों में धकेल दिया, मैं जंगों से निकालूंगा, उसके ये हमने आज से तकरीबन मेरा ख्याल है अभी ये फलस्तीन वाला मामला जो है इतना नहीं बड़ा था, ये अभी जो प्यूटन और ये जो बॉर्डर पे फौजें ऐसे नहीं लगी थी जिस तरह से अब लग चुकी हैं, क्यूबा में मैरीन्स पहुंची हुई हैं और सारा, और आप वो देखेंगे कि सेम जुमले अदा कर रहा होगा। बल्कि हमारे जो अमेरिकन व्यूवर्स हैं वो कोई क्लिप निकाल के जरूर आपको शेयर करें, हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें, हम रिजवान साहब को भेज देंगे, बहरहाल वो क्लिप लाजमी उसके निकाल के कोई दें, क्योंकि मुझे लग रहा है, मेरे पास टाइम तो नहीं है लेकिन मुझे पता है कि वो इस वक्त यही बातें कर रहा होगा, होप सो। और इसी तरीके से बस 15 तक का जो मंजरनामा है, 15 अक्टूबर तक का, वो अमेरिका को भी एक तब्दीली की तरफ लेके जाएगा। ओवरऑल पूरी दुनिया में ये तब्दीली की लहर अब जो है महसूस की जाएगी। लेकिन ये बड़ी ज्यादती होगी कि ये इलेक्शन जो है इसकी डेट ठीक नहीं है अमेरिका की। अगर ये 15 अक्टूबर वाले दिन तक हो जाता इलेक्शन अमेरिका का, तो फिर तो कहानी होती कि अवाम जो चाह रही थी उमंग के, जैसे पीटीआई का इलेक्शन इधर हुआ, मैंने कहा था कि ये अप्रैल के बाद हो तो फायदा होगा वरना नहीं होगा, और वो देख लें आप कि फायदा हुआ नहीं। बेशक इमरान खान की पॉपुलैरिटी बेशक पजीराई बेशक आसमान को छूती अवामी सपोर्ट, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बेहतर नहीं हो सका उस तरीके से जैसा हो सकता था अगर ये इलेक्शन अप्रैल के बाद होता। तो लगता यूं है कि अमेरिका की जो इस साल, बल्कि अभी तो आप जो बातें कर रहे हैं हम, ये मुझे लगता है कि अभी कबल अज वक्त है। ट्रम्प तो जरूर स्ट्रांग है, हर चीज है, लेकिन सूरज ग्रहण का याद करें, इस दफा वो अमेरिका पे लगा है, और मैंने उसमें बड़ी हमने डिटेल्स वीडियो बना चुके हैं कि वो डिस्टर्ब कर देगा पूरे इको जो चेन है इकोसिस्टम की। उसकी वजह से समंदरी तूफान इस साल, बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और ये सारी जो चीजें, और जितने कोस्टल एरियाज या हिली एरियाज अमेरिका के, वो आपको इस दफा तबाही की उसमें नजर आएंगे बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। क्योंकि और अभी जैसी सैटर्न ने मोशन चेंज किया, ये 15 अक्टूबर तक होगा, और इसी के दौरान मुझे ये लगता है कि इस साल सर्दी क्योंकि ज्यादा होनी है और इतनी तबाहियां और मिसमैनेजमेंट के बाद फिर शायद कोरोना का भी कोई बाप किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, और कोरोना से अगले फेज की तैयारी कर ले आप लोग जो है। ऐसा महसूस होता है कि ये पहला टेस्टर था आप लोगों को चेक करने का, जैसे कि ना दजाल ने मिस कॉल दी है पहली, वो पहली मिस कॉल थी दजाल की, और अब ये उसामा दूसरी साहब, मिस कॉल दजाल की इस साल होगी, लगता है ऐसे है। ओके, उसामा साहब मुझे एक बात बताएं कि वहाँ की जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है वो ट्रंप को फिर रोक पाएगी? 5 नवंबर से पहले पहले ट्रंप का रास्ता रोक सकती है, इस पोजीशन में होगी, या ट्रंप निकल जाएगा? देखिए 15 तक तो कुछ नहीं कर सकती वो, 15 अक्टूबर तक तो ट्रम्प ही ट्रम्प होगा, सड़कों पे हर तरफ अवाम, पॉपुलैरिटी, चीजें, मतलब आंसू साफ कर रहा होगा अमेरिकन के, और बड़ा जबरदस्त फिल्मी तो वो है ही वैसे ही, मतलब मैं तो जब उसको देखूं तो अच्छा है, चलो स्माइल आ जाती है, फनी आदमी है बेसिकली। और आप ये देखिए ना, उसने बड़ी अच्छी
امریکہ کی جو سفارتی محاذ تھا اس کو بڑا ریلیکس کیا تھا رشیا کے ساتھ. بیسیکلی اس پہ رشین پرو ہونے کے بھی الزامات لگے تھے. اسی طریقے سے وہ کم جون کے پاس دیکھیں کیسے زبردست اس نے اسے وزٹ کیا, جو کوریا اور امریکہ کا جو ہیٹ ہے اس کو کم کیا. ایون کہ وہ تو ادھر بھی چاہتا تھا, ایران میں بھی اس نے جاپانی وزیر اعظم بھیجا اپنا میڈیوکر کے طور پہ, لیکن وہ آگے کیونکہ خود ایک ایریز بیٹھا ہے جو رہبر معظم جو ہے ایران کے سپریم کمانڈر, انہوں نے کہا وہ پاگل ہے, اس کی بات کا میں سیریس نہیں لیتا, آپ نے اپنی کوئی بات کرنی ہے تو کریں. تو بیسیکلی وہ تو بالکل ہی اس کو انہوں نے سیریس نہیں لیا, لیکن جنہوں نے لیا اس نے کافی حد تک چیزوں کو وہ کر لیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا ایک اور وقت کا بنایا گیا وہ ہے ٹرمپ, جس کو بعد میں کبھی کام آنا ہے. اس ٹائم لگتا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو سیکول ہے یہ چلے, یہ جتنے اسلحہ بیچنے کی ڈیلیں ہیں, جتنی جنگیں شروع کرانی ہے یہ کر لیں. اس کے بعد جو ہے فوراً ٹرمپ کو لا کے آنسو صاف کرائے جائیں, جفیاں ڈلوائی جائیں. یہ بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ کچھ کوشش یہ ہوگی ان کی, جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ ایسا سوچیں گے کہ ادھر سے انڈیا پاکستان چائنا شروع ہو جائے, ادھر سے کسی ذریعے بھی سعودیہ آ جائے اس میں, تاکہ اسلحہ تو اس نے صحیح خریدنا ہے ان کا, کسی طریقے سعودیہ آ جائے اس میں, اور یہ جو ترکی اور گریس کا معاملہ شروع ہو جائے کسی طریقے. اور یہ مطلب آپ دیکھیں گے, آپ بڑے حیران کن حساب سے دیکھیں گے کہ یہ کہاں کہاں جنگیں شروع ہوں گی اور کیسے کیسے ہوں گی. اور اس میں لیکن ٹرمپ اگر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ اس طریقے سے نہیں ہو پائیں گی کھل کے, کیونکہ اس نے تو کال ہی یہ دینی ہے کہ میں جنگوں سے نکالنے آ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.